دینی تقریروں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے لیے YouTube پر ٹائپ کریں منصور MANSOOR اسپیس احمد AHMED اسپیس مدنی MADANI سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ کے ذریعے سے ہم ان فضائل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دینی بھائیو اور دوستو، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ اگر نیت خالص ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا، اگر خالص نہیں ہے تو رائے گا اور بیکار چلی جاتی ہے۔ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھنا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ لہذا ہمارا روزہ جو ہونا چاہیے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ہمارا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ آئیے ہم دیکھیں روزہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک روزہ ہوتا ہے فرض اور دوسرا ہوتا ہے نفلی۔ دونوں روزوں کی نیت میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات آپ یہ جان لیں، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا۔ جو نیت آج کل کی جاتی ہے بصوم غد نویت وغیرہ وغیرہ، یاد رکھیے گا کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، لہذا ہم دل سے نیت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض روزے کی نیت کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ فرض روزے کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ فرض روزہ ہے، لیکن اگر آپ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں جیسے جمعرات کا روزہ، سوموار کا روزہ، تو اس کے لیے زوال سے پہلے اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو زوال سے پہلے کبھی بھی نیت کر لیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سے کبھی بھی اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، اس کا کفارہ نہیں ہے یا اس کا دم نہیں ہے۔ اسی طرح سے نفلی روزے کی نیت میں اور فرض روزے کی نیت میں یہی فرق ہوا کہ فرض روزے کی نیت ہم طلوع فجر سے پہلے کریں گے، لیکن نفلی روزے کی نیت چاہے ہم پہلے کر لیں یا بعد میں کریں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب ہم رات میں روزے کی نیت کرتے ہیں یعنی سحری کے لیے، تو سحری کی نیت کرنا آپ کی روزے کی نیت ہو گئی۔ اب اگر آپ سو گئے، سحری کی نیت کی لیکن سو گئے، طلوع فجر ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، تو آپ یہ نہ پریشان ہو جائیں کہ میں نے سحری تو کھائی نہیں۔ آپ نے سحری کھانے کی جو نیت کی تھی کس لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے، لہذا وہ روزہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ آ جائیے سحری کو دیکھتے ہیں۔ سحری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک دوسری روایت جو احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس لیے سحری کو مت چھوڑا کرو، خوب زیادہ کھایا کرو، آرام سے کھایا کرو، یعنی سحری میں برکت ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے سحری نہیں کھائی ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے سحری نہیں کھائی تب بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ سحری اگر آپ نے نہیں کھائی ہے لیکن آپ پہلے سے نیت کر چکے ہیں تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کے وقت اگر آپ اٹھتے ہیں اور غسل آپ کے اوپر واجب ہے، سحری کھائیں گے یا غسل کریں گے، آپ کے اوپر ایسی صورت میں ہے پہلے سحری کھائیں اس کے بعد غسل کریں، اگرچہ اذان ہو جائے آپ کے روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم یہ کیا کریں۔ اسی طرح سے اس میں تیسری چیز افطاری کی افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا، یہ چیز انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من اخلاق النبوہ، تین چیزیں
नबूवत के अखलाक में से हैं। एक चीज इफ्तारी में जल्दी करना, दूसरी चीज सेहरी में ताखीर करना, और तीसरी बात नमाज में दाएं हाथ बाएं हाथ पर बांधना। ये तीन चीजें नबूवत के अखलाक में से हैं। लिहाजा इफ्तारी में जल्दी करना भी चाहिए। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, जब तक लोग जल्दी इफ्तारी करते रहेंगे वो खैर के साथ रहेंगे। यहां पर आप देखेंगे कुछ लोग इफ्तारी करते वक्त ये सोचते हैं कि चलो 1 मिनट हम इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है इमाम मुअज्जिन साहब जल्दी कर गए हों। बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ, बिल्कुल सुन्नत। जबकि सेहरी के लिए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताखीर से खाओ, सेहरी इतने जल्दी खा लेते हैं, 2 बजे तक गपशप करेंगे, खाए और सो गए 8 बजे तक। सेहरी में ताखीर करना है, इफ्तारी में जल्दी करना है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इफ्तारी करना ताजा खजूर के साथ, जिसको हम रुतब कहते हैं, या नॉर्मल खजूर के साथ, या पानी के साथ, किसी के साथ आप इससे इफ्तारी कर सकते हैं। इसी तरह से इफ्तारी की दुआ बहुत सारे लोग अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़ का अफ्तर तो ये दुआ पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा सेहरी की असल जो दुआ है बिस्मिल्लाह, इफ्तारी की बिस्मिल्लाह करके आप इफ्तारी शुरू करें और पढ़ें, ज़हबज़्ज़मु वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह ताला। ये दुआ है इफ्तारी की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बतलाया है। इसी तरह से इफ्तारी के बारे में यह भी याद रहे कि इफ्तारी से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि इफ्तारी से पहले जो दुआ की जाती है वो दुआ करना बहुत ही ज्यादा मसनून है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती, उन्हीं में से एक वो दुआ है जो इफ्तारी से पहले की जाती है। इसमें खवातीन खास तौर से गलतियां करती हैं कि वो ऐसे वक्त में किचन में मसरूफ हो जाती हैं, किचन में लगी रहती हैं, ये बनाना है और वो बनाना है, यहां तक कि अजान हो जाती है। हालांकि ये चाहिए कि कम से कम 10 मिनट पहले सारी चीजें किचन से समेट करके दस्तरखान पर बैठ जाएं, खुद बैठें, अपने बच्चों को भी बिठाएं, घर वालों को बिठाएं और इस तरह से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला जब देखता है कि मेरे बंदे भूखे प्यासे हैं, ठंडा गरम सारी चीजें सामने हाजिर हैं, लेकिन मेरा बंदा मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे वक्त की दुआ को रद्द नहीं करता है। लिहाजा हमें और आपको ये चाहिए कि हम और आप इफ्तारी से पहले दुआ को ना भूलें। कम खाना हो वहां पर कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम पहले इफ्तारी कर लें, मगरिब की नमाज पढ़ लें और उसके बाद फिर हम और आप खाने के लिए बैठें, चूंकि वो वक्त बहुत ही अहम होता है।